السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگ خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس رقیہ سیشن سے مستفید ہوں، فائدہ حاصل کر لیں انشاءاللہ۔ اینڈ وی ول اسٹارٹ our session in just 2 minutes انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک گزارش اور بھی ہے سب سے کہ آپ لوگ جو ہیں، میں نے 4 چیزیں آپ لوگوں کو کہیں تھیں ریکمینڈ کی تھیں کہ ایک واٹر باٹل، اگر زمزم ہے تو دیٹ وڈ بی ویری گڈ انشاءاللہ، اگر نہیں ہے تو کوئی بھی منرل واٹر کی ایک بوتل لے لیجیے، اس میں پانی بھر لیں۔ بلیک سیڈس لے لیجیے، دیٹ از کلونجی۔ اولیو آئل اگر ہے تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ اولیو آئل نہیں ہے تو مسٹرڈ آئل لے لیجیے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے شہد لے لیجیے، اور وہ لے کر کے بیٹھیں، جلدی سے لے کر کے آ جائیے انشاءاللہ۔ We will be starting inshallah in a minute. ہاں جی، تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پانی کی بوتل لے لیجئے، جو 4 چیزیں میں نے آپ سے کہی تھیں وہ آپ لوگ لے چکے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از، ایم آئی آڈیبل؟ کین یو ہیئر می آل آف یو انشاءاللہ؟ کین یو ہیئر می؟ ایم آئی آڈیبل؟ اگر میری آواز کلیئر ہے تو پلیز بتا دیجئے، جزاکم اللہ خیرن۔ ایم آئی audible or not? Am I audible or not? Yes, clear ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اچھا جی، جو آتے جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ 4 چیزیں لے کر کے بیٹھیں۔ آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، بلیک سیڈز ہونے چاہیے، اولیو آئل ہونا چاہیے، اور ہنی ہونے چاہیے۔ یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پلیز ارینج ایز سون ایز پاسبل، جزاکم اللہ خیرن۔ I will be starting our رقیہ سیشن shortly انشاءاللہ۔ ویری گڈ۔ دیکھیں، ایک ریکمنڈیشن اور بھی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے حلقے کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر شیئر کریں۔ نظر بد کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، جن پوزیشن کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی ڈپریشن کے اندر گیا ہوا ہے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر گولیاں کھا کر ڈپریشن کی وہ پریشان ہے، لیکن اس کی وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ پلیز کیپ شیئرنگ انشاءاللہ، سو ادر پیپل کین جوائن اس اینڈ گیٹ دا بینیفٹ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، تب تک آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، کس شہر سے ہیں؟ آپ لوگ کہاں سے ہیں، کس شہر سے ہیں انشاءاللہ؟ someone is saying that my voice is not clear.
اچھا جی، کینیڈا سے، سیالکوٹ سے، کراچی سے ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہیں، شیخ پورہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، USA سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیلار، ٹھیک ہے، اسلام آباد سے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، گجرانوالہ سے موجود ہیں، کراچی سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ رقیہ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کبھی کچھ سنا ہے؟ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ رقیہ؟ ہیو یو ہیڈ اباؤٹ دس؟ دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر بہت سارے مقامات پر جو اتھینٹک بکس آف احادیث ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اور مختلف کتب احادیث ہیں، اس کے اندر یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئرلی موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم کیا کرتے تھے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکم کیا، ان یسترقى من العین، کہ جب نظر بد ہو تو اس نظر بد کے لیے یسترقى، واٹ از دا ورڈ؟ یسترقى، رقیہ کیا جائے نظر بد کے لیے. ایک بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ یہ بچے اتنے کمزور ہیں، اتنے لاغر ہیں، اور اتنے کمزور. نبی علیہ السلام نے گھر والوں سے سوال کیا، ذرا یہ بتائیں کہ آپ ان بچوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتے؟ کیا کوئی مسئلے مسائل ہیں؟ کیا کوئی کھانے پینے کا مسئلہ ہے؟ گندم نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے آخر؟ وہ گھر والے کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، فائنینشیل ایشوز بھی کچھ نہیں ہیں، لیکن وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، ان کو بار بار نظر بد لگ جاتی ہے، بار بار یہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نظر بد کے لیے بھی رقیہ کیا جاتا ہے حدیث کے مطابق، جن پوزیشن کا مسئلہ ہو رقیہ کیا جاتا ہے، بلیک میجک کا مسئلہ ہو رقیہ سے حل ہوگا، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، اسٹریس ہو، سلیپنگ پرابلمس ہوں، گھر کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے رقیہ سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں. کیوں؟ سوال ہے نا، کیوں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے قرآن مجید کو شفا بنا کر کے نازل کیا ہے. اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے. آج بہت سے لوگ ہیں کہ رقیہ کر کر کے تھک گئے، بہت انہوں نے رقیہ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ جی اتنا رقیہ کیا ہم لوگوں نے لیکن ہمیں شفا نہیں ملتی. کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ صرف ایک ہی ریزن ہے، اور وہ یہ ہے یقین کہ اللہ لازمی مجھے شفا دے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کوئی شفا نہیں دے سکتا. شفا اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اکیلے میرے رب، میرے آقا، میرے مولا کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اچھا جی، اور ایک چیز اور، انشاءاللہ ہم بس رقیہ شروع کرنے والے ہیں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے چلے جائیں. بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو صحیح راستہ نہیں ملتا، صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، اور وہ غلط ہاتھوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پوری زندگی ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور ایک ایسی کتاب کا نزول اللہ نے فرمایا ہے، شفاء، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لِمَا فِي الصُّدُورِ. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے تمہارے جملہ تمام امراض کے لیے اللہ نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیسنس استعمال نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاسپٹل میں جا کر کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ نہ کریں، بالکل کریں، لیکن رقیہ ضرور کریں. کیوں؟ رقیہ کرنا سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ بڑے متقی لوگ لگتے ہیں، اور پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں؟ صحابی نے کہا جی بالکل.
کہنے لگے اچھا ہمارے یہ گاؤں کے اندر ایک ایسا انسان ہے کہ جو بالکل پاگل مجنون دیوانہ ہے، اس کے ہاتھوں کے اوپر جو نا وہ بیڑیاں ہم نے باندھ کر کے رکھی ہوئی ہیں، ہتکڑی باندھی ہوئی ہے، اور آپ اس کا کچھ کریں۔ صحابی کہتے ہیں توجہ رکھیے گا، میں نے 3 دن تک مسلسل صبح شام سورۃ الفاتحہ کا دم، مسلسل سورۃ الفاتحہ کا دم، سورۃ الفاتحہ کا رقیہ اس کے اوپر کیا 3 دن تک لگاتار، صبح شام صبح شام صبح شام 3 دن تک۔ اور وہ انسان کے جس کو باندھ کر کے رکھا ہوا تھا، عقل سے مجنون تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا، مستانہ تھا، عجیب عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائی۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، اور ہر انسان ہر مومن کا ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کو تمام روحانی امراض کے لیے بھی شفا بنا کے نازل کیا ہے، اور تمام جسمانی امراض کے لیے بھی شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ یقین جانیں کہ اتنے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کینسر کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ گردے کا مسئلہ ہے، کسی کی پتھری ہے، کسی کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں، قرآن میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، یقین جانیں۔ بہرحال اب ہم انشاءاللہ رقیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ Are you ready, all of you, inshallah? Yes. Let me know if you all are ready. Yes. ویری گڈ۔ بس ایک دفعہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا رقیہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ لوگ جس شہر سے ہیں، جس ملک سے ہیں، آپ وہ بھی لکھتے جائیں تاکہ مجھے پتہ چلا جائے۔ میں نیت یہ کروں کہ جو ہمارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جس شہر کے اندر موجود ہیں، جس مقام کے اوپر، جس جگہ کے اوپر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس رقیہ کی برکت سے تمام لوگوں کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ چاروں چیزیں اپنے ساتھ رکھیں، بلیک سیڈز، اولیو آئل، ہنی اور زمزم کا پانی، چاروں چیزیں اپنے ساتھ اس وقت رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے رقیہ کے دوران کہ آپ جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ بچوں کو سنوانا چاہتے ہیں تو بچوں کو بھی سنوا دیں انشاءاللہ۔ گھر کے اندر کوئی مریض ہے تو گھر کے اندر جو مریض ہے آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور اس کو اسپیکر پہ لگا دیجئے تاکہ سب رقیہ سن لیں انشاءاللہ اور سارے استفادہ کر لیں۔ اور رقیہ کے دوران آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اینڈ ناؤ آئی ایم اسٹارٹنگ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا دحورا، ولهم عذاب واصب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله العظيم آمنت بالله العظيم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات والدعوات المستجابات عافنا وعافكم عافنا وعافكم عافنا وعافكم من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا وعافكم من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم ذا السلطان العظيم
ذا المن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا وعافهم من أنفس الجن وأعين الإنس. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم. 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 بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وإذا مرضت فهو يشفين. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو جو آپ لوگوں کے پاس پانی رکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا پانی پی لیجیے، اور تھوڑا سا شہد بھی ابھی لے لیجیے، بلیک سیڈس تھوڑی سی لے لیجیے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ میں اس کا پورا طریقہ علاج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے فالو اپ کرنا ہے. اچھا جی، سہیل شاہد، سر میں اسٹوڈنٹ ہوں، مئی میں میرے پیپرز ہیں، دعا کیجیے گا میرے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور خوب رفعتیں، مزید بہتر قسم کے ڈیزگنیشن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ حسی بیان آپ کا، جزاکم اللہ خیرا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی رقیہ کے دوران آپ لوگوں کی طبیعت کیسی تھی؟ اگر کسی کی طبیعت کے اندر تھوڑا سا بھی اپ اینڈ ڈاؤن آیا، یا مثال کے طور پر کندھے بہت زیادہ بھاری ہوئے، سر بہت زیادہ بھاری ہوا، یا اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر یا اسپیسیفک آرگن کے اوپر کوئی بہت زیادہ پریشر تھا، اسٹمک پین تھا، چیسٹ پین تھا، یا شولڈر کے اوپر کوئی پین تھا، اف یو فائنڈ اینی تھنگ پلیز لیٹ می نو انشاءاللہ. رابعہ فہد، فیلنگ سلیپی، ویری گڈ ماشاء اللہ. اینی تھنگ ایلس؟ جزاک اللہ محمد انور صدیقی، بہت بہت شکریہ آپ نے اٹینڈ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہماری محبتوں کو قائم دائم رکھے. بارک اللہ فیکم. آشا خان، چیسٹ ایشو اینڈ سلیپی ایز آئی گاٹ استھما ایشو ریسنٹلی، پین ان بیک سائڈ آف ہیڈ. اچھا یہ نصر محمود، یہ آپ کے ساتھ جو ہے ریحان آصف، کرائنگ انٹل آئی فیل سلیپی، ٹھیک ہے.
फीलिंग हेड एक, सर दर्द एंड टांगे एंड शोल्डर में प्रेशर। ठीक है, ठीक है। ये जिनके साथ बहुत ज़्यादा इस किस्म के मसाइल हुए हैं तो मेरा ख़्याल है उनको एक प्रॉपर रुक़या सेशन लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ कि महीने में जो ना एक दफ़ा इस तरीके का लाइव रुक़या सेशन हो जाए। आप लोग क्या कहते हैं वैसे? राबिया फहद, डर है। एक लम्हा तो ये हुआ कि सुनना छोड़ रही थी, लेकिन आपने अच्छा किया कि आपने छोड़ा नहीं और आप सुनती रही माशाल्लाह। मैं प्लान कर रहा हूँ कि हर महीने में एक दफ़ा इंशाल्लाह रुक़या सेशन लाजमी होना चाहिए। देखें, रुक़या मैं ट्रेन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे कुरानिक रुक़या सेंटर के ऊपर तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मैं लोगों को ट्रेनिंग उनको दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये सेल्फ रुक़या कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन है। व्हाट इज़ रुक़या? रुक़या इट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल लाइफ, फ्रॉम ब्लैक मैजिक, जिन पोजीशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। अब देखें, कुरान पढ़ने से एक तो सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है, कुरान सुनने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। किसी के साथ कोई अगर रूहानी मसले मसाइल होते हैं तो कोई रूहानी मसले मसाइल होते हैं तो होता यह है कि उनको रुक़या के दौरान प्रेशर महसूस होता है, कभी सर में दर्द, कभी कंधों में दर्द, कभी शोल्डर के ऊपर, कभी चेस्ट के ऊपर, कभी पिंडलियों के ऊपर, और मुख्तलिफ़ किस्म के ये पेन्स वगैरह होते हैं। तो रुक़या सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर का पिछला हिस्सा भारी हो रहा था, ये पानी पी लीजिए और थोड़ा सा तेल जो है वो आप सर के ऊपर लगा लीजिए, इंशाल्लाह अभी के अभी ठीक हो जाएंगे। जिनके साथ ये मसला आ रहा था, आप यकीन जाने अभी अभी ये पानी जिसके ऊपर हमने दम किया है, आप इसको पी लीजिए बिस्मिल्लाह करके पानी पीजिए, थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह आपका भला करे। ब्लैक सीड्स 3, 4, 7 दाने या 11 दाने, एक चुटकी आप इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। और आप देखें, आप यकीन जाने, मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह के कुरान के अंदर बहुत पावर है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमाता है वलौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल, अगर ये कुरान अपनी ताकत दिखा दे, सुय्यरत बिहिल जिबाल, ये पहाड़ जो है ये चलना शुरू कर दें, औ कुत्तिअत बिहिल अर्ज़, ज़मीन फट जाए, औ कुल्लिमा बिहिल मौता, ये जो कब्रों के अंदर मुर्दे हैं ये बातें करना शुरू कर दें, अगर कुरान अपनी ताकत दिखाए। ये बीमारियाँ छोटी मोटी अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सब ख़त्म हो जाएंगी रुक़या सेशन से इंशाल्लाह। ये रुक़या कीजिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, हर मंथ के अंदर मैं इंशाल्लाह आज अनाउंस कर रहा हूँ, हर महीने एक इंशाल्लाह रुक़या सेशन ऑडियंस के लिए, हमारी कौम के लिए इंशाल्लाह मैं दिया करूँगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। देखिए, अगर आप प्रॉपर इलाज करना चाहते हैं ना तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने एक 7 डे रुक़या प्रोग्राम फॉलो करना है। अब तवज्जो से मेरी बात सुने जल्दी से इंशाल्लाह। हमारा टाइम जो है वो काफ़ी हो गया, मेरा भी सोने का वक्त हो गया। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपना इलाज खुद करना चाहते हैं तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप 7 डेज़ की रुक़या रूटीन फॉलो करें। एंड व्हाट इज़ रुक़या रूटीन? कि आप सबसे पहले तो नमाज के अंदर पाबंद हो जाएं, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें। क्यों? इसलिए कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में शिफा नहीं है, शिफा इज़ इन द हैंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर के पास दवा है, अल्लाह के पास शिफा है। जुमला गौर से सुनिएगा, अल्लाह की शिफा डॉक्टर की दवा की मोहताज नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर की दवा अल्लाह की शिफा की मोहताज है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इंशाल्लाह। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि 7 दिन में आपने इलाज कैसे करना है। एक रुक़या बुक है अश-शिफा के नाम से, जो मैं पेशेंट्स को देता हूँ। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप है, आप कुरानिक रुक़या सेंटर के पेज के ऊपर इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, आप इसी पेज के ऊपर यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप जो है नंबर वो भी मेंशन है। आप इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करें व्हाट्सअप के ऊपर। मैं आपको व्हाट्सअप के ऊपर जो अश-शिफा रुक़या बुक है वो PDF मैं आपको सेंड कर दूँगा। अब करना ये होगा कि आपने ये 4 चीज़ें अपने साथ रखनी है, और 4 चीज़ें रखने के बाद आपने 7 दिन तक रोज़ाना 1 मरतबा उस रुक़या बुक को पढ़ना है। अगर आप कुरान सही से पढ़ लेते हैं, आप अच्छा पढ़ते हैं कुरान को, तो आप उस बुक को बहुत ज़्यादा, अल्लाह आपका भला करे, ये समझे कि 12 से 13 मिनट के अंदर आप उसको फिनिश कर लेंगे। अच्छा, काशिफ हुसैन अशफाक, सर अगर 7 डेज़ में 1 डे मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत लोग सवाल करते हैं, तरीका मैं आज आपको इंशाअल्लाह बता रहा हूँ।
رقیہ بک آپ اگر مجھ سے لے سکتے ہیں فزیکلی، اف یو آر ان کراچی سو یو کین گیٹ دا بک فزیکلی انشاءاللہ. اور اگر آپ کسی دوسرے شہر کے اندر، کسی دوسرے ملک کے اندر رہتے ہیں تو آپ اس سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں. میں آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کروں گا، اور پی ڈی ایف آپ نے 7 دن تک روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 دن تک روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اوپر دم کریں. اپنے اوپر دم کریں. اگر آپ خود پیشنٹ ہیں اپنے اوپر دم کریں، کسی اور پیشنٹ کے اوپر دم کرنا ہے تب بھی سب سے پہلے اپنے اوپر دم کریں. آپ نے دیکھا کہ میں نے سب کو دم کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اوپر دم کیا. پھر اس کے بعد آپ پیشنٹ کو دم کریں، گھر کے اندر سارے بچوں کے اوپر دم کریں، اور پھر ان چاروں چیزوں کے اوپر، زمزم کا پانی، بلیک سیڈز، اولیو آئل اور ہنی، ان چاروں چیزوں کے اوپر آپ دم کریں 7 ڈیز تک. اچھا جی، اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 7 دن تک ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ختم نہیں ہونے دینی. جیسے ہی کم ہو جائے اس کو ریفل کر لیں. ختم ہونے سے پہلے آپ نے ریفل کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ اچھا جی، دوسری چیز، پانی آپ نے کوشش کرنا ہے، یہ کرنی ہے کوشش کہ آپ نے وہی پانی پینا ہے 7 دن تک. دا سیکنڈ تھنگ از بلیک سیڈس. صبح ناشتے کے اندر آپ نے 11 دانے، 1 چٹکی آپ نے بلیک سیڈس منہ میں رکھ لینی ہے. ہنی، شہد، اگر ڈائبٹک ہیں تو آپ کم سے کم، یا اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو بالکل آپ شہد کو مائنس کر دیں. اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو شہد استعمال کریں، آدھا چمچہ، 1 چمچہ صبح ناشتے کے اندر. کیا بچا؟ اولیو آئل. اولیو آئل نہیں ہے تو مسٹرڈ آئل لے لیجیے. اولیو آئل کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جن پوزیشن کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ اولیو آئل لگائیے اور اس کے بعد سو جائیں. صبح اٹھ کے انشاءاللہ نہا لیں. 7 دن تک یہ عمل کریں. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے، کوئی حسد بھی ہوتا ہے لوگوں کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو ان چیزوں کے لیے، یعنی بہت زیادہ گہرے اثرات اگر نہیں ہیں تو اس کے لیے کیا کریں کہ آپ نے تھوڑا سا اولیو آئل رات کو لیا، تھوڑا سا اولیو آئل اپنے ہاتھ کے اوپر لیا، اس کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں ملا، وہی ہاتھ اپنے سر کے اوپر پھیر لیے، وہی ہاتھ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیے، وہی ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر، اور وہی اپنے پیروں کے اوپر آپ نے پھیر لیے. پھر تھوڑا سا آپ نے اولیو آئل لیا، تھوڑا سا وہ آپ نے کانوں میں لگایا، اور کانوں میں لگانے کے بعد تھوڑا سا ناک کے نتنوں میں لگایا اور سو گئے. صبح اٹھ کے آپ نے واش کر لیا. 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، اور 7 دن کے بعد اللہ کی توفیق سے آپ مجھے دعائیں دیں گے. لیکن یاد رکھیں، شفا اس صورت میں ملے گی کہ جب آپ کو اپنے رب کے اوپر کامل مکمل یقین ہو. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے، اللہ کی محبت حاصل کیجیے، نمازوں کو وقت کے اوپر پڑھیے انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اور جانے سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کہ جو آپ کے فرینڈس وغیرہ کے اندر اس ویڈیو کو دیکھنا چاہے، یا ہمارا رقیہ جو ہے وہ سننا چاہے، یا جو میں نے طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ حاصل کرنا چاہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے. کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی بھی بچوں، دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، خاص کر بچیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، جناتی مسائل ہوتے ہیں، اور وہ آگے شیئر نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ نہیں یار اگر باہر پتہ چل گیا سوسائٹی کے اندر تو کیا ہوگا، بچی کے رشتے کا بڑا مسئلہ آ جائے گا. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ کا راز ہمارا راز ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ اگر ڈاکٹر کے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ رقیہ ضرور کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائے گا، آپ کے لیے شفا کی راہیں کھول دے گا، اور اس مرض کو انشاءاللہ آپ سے دور کر دے گا. اگر خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور انشاءاللہ اچھا جی، کیا یہ ٹیل جوائنٹ پین پہ بھی لگا سکتے ہیں تیل؟ جی بالکل. جوائنٹ کا پین ہو، کسی بھی قسم کا پین ہو، آپ انشاءاللہ اس گھٹنوں کا درد ہوتا ہے بعض لوگوں کو، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو کمر کا درد ہوتا ہے، گھٹنوں پہ لگائیے، کمر کے اوپر لگائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ اگلے مہینے ایک بار پھر اس رقیہ سیشن کا اہتمام کیا جائے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ہمیں فالو کرتے رہیے. یوٹیوب کے اوپر قرآنک رقیہ سینٹر کے نام سے میں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے، وہاں پر میں رقیہ کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں. تو اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کرنا بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.